ہیلو اسٹوڈنٹس، مائی نیم از فاطمہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں بہت ایزی اور شارٹ لیکچرس جو ہیں 10 to 15 منٹس کے بیچ میں MGT 101۔ تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ لیکچر کی طرف، بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ۔ نمبر 1 ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ از a specific branch of accounting involving a process of recording, summarizing and reporting the merit of transactions resulting from business operation over a period of time۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ اس کو کہتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کہ ایک خاص برانچ ہے اکاؤنٹنگ کی جس میں آپ اپنے اکاؤنٹس کے پروسیس کو سب سے پہلے ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں سمرائز، پھر اس کی کرتے ہیں ایک رپورٹ تیار۔ رپورٹ بیلنس شیٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ٹرائل بیلنس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں آپ آگے پڑھیں گے، اور یہ سارا کے سارا ریکارڈ آپ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم تک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس ٹرانزیکشن۔ ان اکاؤنٹنگ اینڈ ڈیلنگ بٹوین 2 person انوالونگ منی اینڈ ویلیویبل تھنگ از کالڈ ٹرانزیکشن، یعنی کہ ایک ایسی ڈیل جو دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے جس میں منی انوالو ہوتی ہے یا پھر کوئی ویلیویبل تھنگ، اس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشن۔ نمبر 3 ڈیفینیشن ہمارے پاس بجٹ۔ بجٹ از این آرگنائزیشن پلان آف فیوچر پیریڈ ایکسپریسڈ ان منی ٹرم۔ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنا فیوچر پلان کرتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ ہمیں کتنے ہمارے ایکسپینس لگنے چاہیے، ہمیں کتنے انکم ہونی چاہیے، اور وہ پلان 1 year کا بھی ہو سکتا ہے، 2 year کا بھی ہو سکتا ہے، 10 years کا بھی ہو سکتا ہے، جو وہ خود پلان تیار کرے۔ منی ٹرم کا مطلب ہے کہ پیسوں کی شکل میں۔ when money was not introduced، جب منی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا تب سسٹم چلتا تھا ہمارے پاس بارٹر ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے تجارت۔ ٹریڈنگ ون سروس فار another سروس از کالڈ بارٹر ٹریڈنگ، یعنی کہ آپ کسی سے کوئی سروس لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی کوئی سروس اسے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بارٹر ٹریڈنگ، یعنی کہ کسی سے آپ نے اپنا کام کروایا اور اس کے بدلے میں آپ نے اس کا کوئی کام کر دیا، اس کو کہیں گے بارٹر ٹریڈنگ۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس بارٹر ٹرانزیکشن۔ ایوری ٹرانزیکشن ویئر گوڈس آر ایکسچینج فار گوڈس از کالڈ بارٹر ٹرانزیکشن۔ ہر وہ ٹرانزیکشن جو آپ کے گوڈس کے بدلے میں گوڈس آپ کسی کو دیں، اس کو کہیں گے بارٹر ٹرانزیکشن، یعنی کہ کسی سے آپ نے کوئی چیز لی، اس کے بدلے میں آپ نے اس کو اپنی کوئی چیز دی۔ جیسے پہلے زمانے میں منی نہیں ہوتی تھی تو کسی کے پاس آٹا زیادہ ہوتا تھا، کسی کے پاس چاول زیادہ ہوتے تھے، تو وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے تھے چیزیں۔ اب ہم چلتے ہیں ڈفرینس کی طرف، اور ڈفرینس ہے دو چیزوں کے درمیان، ان کا نام ہے کیش ٹرانزیکشن اور دوسرے کا نام ہے کریڈٹ ٹرانزیکشن۔ کیش ٹرانزیکشن is a transaction where there is an immediate payment of cash for the purchase of assets، یعنی کہ کسی سے آپ نے کوئی ایسیٹس خریدا اور اسی وقت اس پہ آپ نے کیش کی صورت میں پیمنٹ دے دی، اس کو کہیں گے کیش ٹرانزیکشن۔ کریڈٹ ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے؟ A payment delayed or to a future date، the transaction is termed as a credit transaction، یعنی کہ آپ نے چیز تو لے لی اور اسے کہہ دیا میں 1 دن بعد دوں گا پیسے، 2 دن بعد دوں گا، یا کچھ سال بعد دوں گا، کچھ مہینوں بعد دوں گا، اسے کہیں گے کریڈٹ ٹرانزیکشن، یعنی کہ ادھار، اسے عام لفظوں میں ہم ادھار بھی کہتے ہیں بھی۔ تو یہ ہے ان دونوں کے درمیان ڈفرینس۔ اب ہم چلتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشنس کی طرف۔ ہمارے پاس 3 طرح کی آرگنائزیشنس ہیں، ایک ہوتی ہے سولپرینیورشپ، ایک ہے پارٹنرشپ، اور ایک ہے جوائنٹ اسٹاک ہولڈ۔ Soloprenneurship it is the simplest form of business organization which is owned and controlled by one man، جسے ایک بندہ اون بھی کرے اور کنٹرول بھی کرے، اسے کہیں گے soloprenneurship۔ نمبر 2 ہوتی ہے پارٹنرشپ۔ This act in 1932 it is relation between persons who have agreed to share the profits of a business، یعنی کہ ایکٹ 1932 کے تحت یہ والی جو پارٹنرشپ ہے یہ ہوتی ہے 2 بندوں کے درمیان۔ اب یہ 1932 میں ہماری بک میں لکھا ہوا ہے، تب ہم بلینکس میں بھی یہی پوچھا جاتا ہے، لیکن ایکسٹرا انفارمیشن کی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 2013 میں 100 تک پارٹنرس ہوتے ہیں، اور 1956 میں 10 to 20 ہوتے تھے۔ اب جو پارٹنرس ہیں ان کی جو ہے کوانٹٹی وہ ہے 100۔ اب جوائنٹ اسٹاک کمپنی کسے کہتے ہیں؟ کمپنی از این انکارپوریٹڈ ایسوسیشن پرسنس فارم یوزلی آف اے پرسوٹ آف سم کمرشل پرپز، یعنی کہ
कमर्शियल पर्पस के तहत जो भी कंपनी बनती है ख़ास लॉ के तहत, उसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब चलते हैं इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका भी डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका जो एडवांटेज है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। ये आसानी से बन जाती है, इजी फॉर्मेशन है, एक एक बंदा ऑन करते हैं, ओनरशिप, प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट उसी के पास जाता है। वन बंदे के बाद 1% उसके पास जो है वही जाता है प्रॉफिट। मैनेजमेंट एक एक बंदा इसे मैनेज भी करता है। इजी डिसोल्यूशन, जब चाहे उसने उठा के बंद कर दी अपनी कंपनी, उसको कहते हैं इजी डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप के जो हैं वो हैं लीगल एंटिटी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, मैनेजमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि लीगल एंटिटी कानूनी चारागाही भी हो सकती है, प्रॉफिट लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफर भी आसानी से हो जाते हैं राइट्स, और मैनेज भी आपस में मिलकर करना है, और नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके जो हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्रिएशन ऑफ लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, कॉमन से लॉ के तहत बनती है, अलग अलग लीगल एंटिटी यानी कि कानूनी चारागाही भी अलग अलग हो सकती है, ट्रांसफ़र आसानी से हो जाते हैं शेयर्स, और इसमें मेंबर्स मैंने ऊपर बता दिए हैं, कॉमन से गवर्नमेंट की स्टैम्प भी लगती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो चीज़ जिसमें आपका नुकसान जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि आपको घर की चीज़ें भी बेचनी पड़ेंगी। इसका आप उर्दू में लिख लीजिए आप ब्रैकेट्स में कि हमें जो नुकसान होता है वो घर की चीज़ें बेचकर भी पूरा करना पड़ता है, और हर सूरत में करना पड़ता है, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि इसमें आपके साथ कोई पार्टनर्स नहीं है और कोई बंदे नहीं होते, इसलिए आपको अकेले ही सारा नुकसान उठाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी मिलकर नुकसान उठाना पड़ता है, जितने पार्टनर्स होंगे नुकसान भी आपस में बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आपस में बढ़ता था। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि ख़ास हद तक नुकसान होता है, घर की चीज़ें भी बेचनी पड़ती हैं, यानी कि ख़ास हद तक नुकसान भरना पड़ता है, उसके बाद आप अपने शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके पेपर में जो है सारे के सारे MCQs बनकर आती हैं, इसमें से डेफिनेशन नहीं लिखने के लिए आती हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।